السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب رات کا اندھیرا چھا جائے یعنی بہت رات ہو جائے تو اپنے بچوں کو باہر نکلنے نہیں دینا چاہیے۔ اس وقت شیاطین کے بازاروں اور چوکوں میں پھرتے رہتے ہیں اور بچوں پر ان کا اثر ہو جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر چھوٹے بچے جو رہتے ہیں جو گھر سے باہر کھیلتے ہیں مغرب کے ٹائم، ایسے وقت گھر میں اندر بلا لینا چاہیے چھوٹے بچوں کو۔ اور فرمایا کہ جب رات کا ایک حصہ گزر جائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر گھر کے آنے جانے کا دروازہ بند کر دو۔ کیوں وہ تو اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اگر دروازہ بند کرے تو شیاطین گھر میں داخل نہیں ہوتے، کیونکہ رات میں ہی شیاطین جو ہے نا زیادہ پھرتے ہیں۔ تو اور جو برتن کھانے پینے کے رہتے، کھانے کے پینے کے بگونے برتن جو بھی ہے کچن میں، ان سب کو کھلا نہ رہنے دو، ڈھانک دو۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے۔ اور چراغ بھی بجھا دو، چراغ مطلب لائٹ وائٹ جو بھی ہے وہ بجھا جائے، بند کر دینا چاہیے، صرف بیڈ لائٹ رکھنا چاہیے۔ رات کا بڑا حصہ گزر جانے پر اور گھر کا دروازہ آنے جانے کا تو بعد نماز عشاء سے ہی بند کر دو۔ گھر کا دروازہ بڑا جو مین رہتا وہ عشاء کی نماز سے ہی بند کر دو، اگر کوئی آئے تو کھول سکتے۔ اس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیاطین بند دروازے نہیں کھول سکتے، کیونکہ ہم جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دروازہ بند کر دیتے ہیں تو شیاطین اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ رات کی تاریکی میں جس گھر کا دروازہ کھلا ہوتا ہے اس میں شیاطین گھس آتے ہیں۔ یہ دیکھو کھلا بیان ہے کہ جس وقت رات کی تاریکی میں جس گھر کا دروازہ کھلا ہوتا ہے اس میں شیاطین گھس آتے ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں کسی پلیت روح کا اثر ہے یا پھر کوئی جادو کرے یا پھر کچھ بھی اثرات ہے یا پھر کوئی روح ہے آپ کے گھر میں یا کوئی جن کا سایہ ہے یا کوئی بھوت پریت ہے، اگر اس گھر میں بیماری رہتی ہے تو ایسے گھر میں بچے علیم رہتے ہیں۔ علیم مینس بہت بیمار ہوتے رہتے بچے، کبھی کھانسی، کبھی زکام، کبھی نزلہ، کبھی بخار سے پڑ جاتے، کبھی صرف روتے رہتے، بلا وجہ روتے رہتے بچے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرو، تمہارے گھروں میں برکت ہوگی اور پلیت روحوں کا اثر جاتا رہے گا۔ جن کیا ہے؟ جن جو آنکھوں سے نظر نہ آ سکے ایسی مخلوق کو جن کہا جاتا ہے۔ جنات کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 1.25 لاکھ برس پہلے اللہ تعالیٰ نے جنات کو پیدا کر کے زمین پر آباد کیا تھا، یعنی زمین پر سب سے پہلے جنات آئے تھے۔ ان کی بدعملیوں کی وجہ سے وہ بہت برا کام کر رہے تھے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آسمان پر رہنے والے جناتوں کو حکم دیا کہ وہ لوگ کو جا کر صحیح رستہ دکھاؤ یا پھر لڑو، جو بھی ہے وہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جناتوں کو زمین پر بھیجا۔ جو آسمان پر رہتے وہ جنات ہوتے۔ اس کا لشکر کون تھا؟ ابلیس تھا۔ ابلیس یعنی شیطان، شیطان کو ہی جن کہا جاتا ہے۔ اس نے زمین پر آتے ہی قتل عام شروع کر دیا، یعنی دوسرے جناتوں سے جھگڑا کر کے قتل کرنا شروع کر دیا۔ جنات جان کے خوف سے ویرانوں، کھنڈروں اور گھنے پیڑوں وغیرہ میں چھپ گئے۔ جنات کیا کرے، بہت سارا ڈر بیٹھا ابلیس سے، ڈر کے جو ہے نا جھاڑوں میں، پہاڑوں میں، دور دور جنگلوں میں چلے گئے۔ بعد میں جب ابلیس نے بھی سرکشی کی اور آسمان پر در بدر کر دیا اور تو اس نے اندھیرے ادھر ادھر چھپتے ہوئے جنوں میں سے باطل عقیدے کے جنوں کو اپنا حواری بنا دیا۔ جن اور شیطان میں کیا فرق ہے؟ دونوں بھی جنات ہیں، لیکن جن الگ ہے اور شیطان الگ ہے۔ یعنی جن اور شیطان میں کیا فرق ہے؟ جن اور شیطان میں اصل کے اعتبار سے ایک ہے، مگر ایماندار جن کے نام کفار شیاطین کے نام سے موسوم ہے۔ یعنی ایک کافر جن ہوتا، ایک ایماندار جن ہوتا۔ جو خراب جن رہتے وہ کفار جن ہوتے شیاطین کے نام سے، اور جو اچھے جن رہتے وہ ایماندار جنات رہتے۔ جنات کے بھی مختلف مذاہب ہیں۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس طرح انسانوں کے مختلف مذاہب ہیں اس طرح جنات بھی مختلف مذاہب رکھتے ہیں۔ جنات مسلمان بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، یہودی بھی ہیں،